ہلو، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت؟ میرا بھائی، ہم اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک کے قانون سے خارج بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا جو کردار اور جو باتیں ہم سنتا ہے تو بڑے دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ دکھ کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ چند لوگ، یعنی ابھی 22 کروڑ عوام میں یا 23 کروڑ عوام میں، 22-23 کروڑ عوام میں 20 کروڑ تو ہم غریب طبقہ ہے، اور شاید 2 کروڑ 2.5 کروڑ یہ آپ سرمایہ دار ہے۔ جو آپ سرمایہ دار اپنا سرمایہ داری کے لیے سب کچھ دو پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم غریب لوگ غربت سے مر جائے گا تو آپ لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کا کرسی ہوگا، آپ کا عیش و عشرت ہوگا، آپ کا شراب ہوگا، آپ کا کباب ہوگا۔ جیسا بھٹو صاحب کے دور میں الیکشن ہو گیا اور شیخ مجیب جیت گیا، اس کا حق بنتا تھا ادھر حکومت بنانے کا، تو پورا سارا زندگی ادھر ویسٹ پاکستان کا حکمرانی چلا تھا، لیکن جب شیخ مجیب کا حکمرانی آیا تو ماشاءاللہ روٹی کپڑا مکان۔ بھٹو صاحب نے بولا بھائی ادھر تم اور ادھر ہم، اور ملک کو 2 ٹکڑی کیا، اور 2 ٹکڑا ہونے کے بعد پھر جو شرم کی اور بے عزتی کا باتیں جو ہیں نا، وہ اللہ اس کو جنت فردوس نصیب کرنے جنرل نیازی پر ڈال رہا تھا۔ جنرل نیازی غریب کا اس میں کیا گناہ تھا؟ ہمارے فوج کا کیا گناہ تھا؟ گناہ تو یہ تھا کہ بھئی ادھر تم اور ادھر ہم۔ تو ابھی جو ہم اوورسیز پاکستانی جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، اور جو ملک کا حالات ہے، تو اس کا معلوم نہیں ہے کیا نتیجہ نکلے گا۔ وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو جو 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 2.5 کروڑ ہے، کم ہے۔ وہ پہلے ایک مشہور تھا کہ پاکستان میں 24 خاندان ہے، اب بھی پتہ نہیں ہے وہ 24 خاندان 48 ہو گیا، 75 ہو گیا، 100 ہو گیا، وہی 24 ہے۔ یہ ہم بیچارے لوگوں کو اس لیے معلوم نہیں ہے کہ ہم تو ملک سے باہر بیٹھ کے دن رات مزدوری کر رہا ہے، اپنے ملک کے لیے سوچ رہا ہے اور اپنے ملک کی طرف بھیج رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو بھی حکومت آتا ہے تو وہ یہی بات کرتا ہے، تیل لگاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا ریڑھ کا ہڈی ہے، جو بالکل سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو ہم کو اس باتوں پر خوش کرتا ہے کہ ریڑھ کا ہڈی ہے
ایک دم ہم جب آتا ہے تو رشوت دیتا ہے، ہم جب جاتا ہے تو رشوت دیتا ہے، ہم جب آتا ہے جی انگلش شناختی کارڈ بناؤ، بھائی یہ ملک ہے پہلے دن سے بس یہ انگلش شناختی کارڈ کا ترتیب کرو پورا کے لیے، کبھی کوئی بھی جائے گا بس خلاص نہیں، ایک شناختی کارڈ ہے جی دوسرا شناختی کارڈ بناؤ، انگلش شناختی کارڈ بنایا جی، پروٹیکٹر کرو جی، پروٹیکٹر کیا، ادھر آیا، ہم جب پاسپورٹ رینیو کرتا ہے کبھی شناختی کارڈ کا ضرورت نہیں ہے، ہم جب اس ملک میں گھومتا پھرتا ہے کبھی ہم سے شناختی کارڈ کا پوچھا نہیں ہے، لیکن جو بیچارہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، کوئی زمین بیچتا ہے، کوئی اپنے گھر والا کا سونا بیچتا ہے، کوئی قرض لیتا ہے، کوئی سود پر لیتا ہے ادھر آنے کے لیے، لیکن آنے کے لیے آپ رشوت خور، حرام خور، زناہ کار، بدکار جو کرسیوں پر بیٹھا ہے، کیا کیا تکلیف آنے والا کے لیے بناتا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے اور آپ سب کو معلوم ہے، لیکن آپ لوگ اس پر آنکھیں بند کر کے، کیونکہ آپ سب ایک کتے کا کیا بولتے ہیں، مچھر بولتے ہیں، مکھی بولتا ہے، وہی ایک کتے کا مکھی ہے، سب رشوت خور ہے، چھوٹے سلیمان سے لے کر بڑے سلیمان تک آپ رشوت خور ہے، ایک سپاہی پاکستانی، ایک سپاہی پولیس والا سپاہی، آرمی کا بات نہیں ہے، ایک پاکستانی سپاہی سے پاکستانی جرنیل جس کو بولتا ہے آئی جی پی، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، وہ نہیں پوچھ سکتا ہے، اس لیے کہ سپاہی سے لے کر آخری تک یہ سٹیپ بائی سٹیپ رشوت کا ترتیب ہے، سپاہی لے گا تو حوالدار کو دے گا، حوالدار لے گا تو ایس آئی کو دے گا، وہ لے گا تو ایڈیشنل ایس ایچ او کو، ایڈیشنل ایس ایچ او لے گا تو ایس ایچ او کو، وہ ڈی ایس پی کو، ایس پی کو، ایس پی کو، سی سی پی کو، پہلے زمانے میں ایس ایس پی بولتا ہے تھا، آخر جو آخری کرسی ہوتا ہے اس تک پہنچتا ہے، تو ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، آپ لوگوں کا تو ماشاءاللہ جو 1 کروڑ 2 کروڑ جو حکومت کی کرسیوں پر بیٹھا ہے، آرمی کے علاوہ، وہ پولیس ہے، وہ کسٹم ہے، وہ پٹواری ہے، وہ کوئی بھی میرے خیال میں ماں سوائے بینک سے، وہ سب ہمارا خون چوستا ہے، اور آپ بڑے لوگ دیکھ کے، آئی جی پی صاحب دیکھتا ہے، ڈی ایس پی صاحب دیکھتا ہے، دوسرے ادارے کا مسئول دیکھتا ہے، اور ہمارا خون جو ہے نا آپ لوگ پیتا ہے، لیکن آپ کو شرم نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے دربار میں ایک دن پیش ہونا ہے، اور اللہ کے قانون سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، جیسا وہ بلتستان والا جو جج تھا، شمیم کیا نام تھا معلوم بھول گیا، کتنا اللہ پاک نے اس کو ذلیل کیا، کیا کیا ڈرامہ تھا، کیا نہیں تھا، لیکن معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے گرفت میں لایا، کتنا شرمندہ ہو گیا، کسی اخبار والا کا، کسی ٹی وی والا کا، کسی میڈیا والا کا سر نیچے کر کے بھاگ رہا تھا، جواب نہیں دے سکتا تھا، تو میں اپنا جو پاکستان کا ہائی کورٹ ہے اور پاکستان کا سپریم کورٹ ہے، اس کو ہمارا اوورسیز پاکستانیوں کا درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کا خوف کرو، ایک دن آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے، آپ سپریم کورٹ کا جج مرے گا، پھر بھی آپ سے پوچھنا ہے
یا آپ سپریم کورٹ کا ایک چپڑاسی مرے گا پھر بھی پوچھنا ہے۔ تو آپ ہمارے حال پر، ملک کے حال پر اور اپنے گھر پر اپنے بچوں کے حال پر رحم کرو تو اس میں خیر ہوگا، باقی باتیں پھر کرے گا۔